انہوں نے کویسچن مزید یہ کیا تھا کہ اگر کسی کے جوتوں پر ناپاک پانی لگ جائے تو کیا ایک ہی دفعہ اس پر کافی سارا پانی بہا لیں تو جوتے پاک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اس کویسچن کی اصل یہ ہے، ان کو شاید مسئلہ معلوم ہوگا کہ علماء نے فرمایا کہ جب جوتوں پہ ناپاکی لگ کر خشک ہو جائے، جیسے پیشاب لگا، پانی لگا، خشک ہو گیا، تو اس کو دھونے کا طریقہ، پھر اس پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس پہ کافی سارا پانی بہائیں، پھر اس کو کسی طرح لٹکا دیں۔ جب اس سے قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، سوکھنے کا نہیں فرمایا، قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں تو پھر پانی بہائیں، پھر اس کو لٹکا دیں، پھر جب قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، پھر لٹکا دیں۔ جب تیسری مرتبہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے تو یہ جوتا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر 3 دفعہ اس طرح کرنا ضروری ہے یا ایک ہی دفعہ پانی بہا لیں تو کافی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جوتے پانی لگنے سے خراب تو نہیں ہو جائیں گے۔ بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ پانی لگائیں تو وہ بیچارے ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں بالکل، یا ان کی جو گلو وغیرہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے کچھ ہی دن کے اندر اس گیلے پن کی وجہ سے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ شریعت ہر چیز کو پاک کرنے کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ شریعت کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لباس کا، آپ کے جسم کا، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایسی جگہوں کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جہاں پر غالب گمان یہ ہو کہ اگر ہمارا گیلا ہاتھ یا گیلا پیر لگ جائے گا تو ہمارے ہاتھ یا پیر ناپاک ہو جائیں گے، تو اس کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم اس چیز کو، کسی چیز کو گھر کی ناپاک چھوڑ دیں تو اس سے کوئی گناہ کا تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹور روم ہے، اس میں بچے نے پیشاب کر دیا، ہم اسے پاک نہیں کر رہے، 10 سال بھی وہ اسی طرح پڑا رہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ناپاک رہے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح بعض صوفے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ پانی ڈالیں گے خراب ہو جائے گا، آپ نے خالی اسمیل دور کر دی نجاست کی، جیسے پیشاب وغیرہ بچے نے کیا اور پھر اس کو مکمل پاک نہیں کیا، ایسے چھوڑ دیا، آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بس اس میں یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ گیلا ہاتھ اس ناپاکی کی جگہ پر نہ لگے۔ اب جوتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھیں تو پھر الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے تو پھر ان جوتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بس تھوڑا سا گیلا ہلکی کوئی چیز لگا کے اس کی اسمیل دور کر دیں، یا اوپر اگر کوئی کیچڑ وغیرہ ہے تو کیچڑ صاف کر دیں، باقی جوتے کو ایسے چھوڑ دیں۔ شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں کہ اس کو پاک کیا جائے۔ ہاں، اگر ایسے جوتے ہیں جو ریگزین ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے جو جن پہ آپ پانی بہائیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ان کو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو پانی جذب بھی نہ کریں اور ان پہ تیزی سے پانی گزر جائے تو ایک دفعہ پانی بہائیں، پاک ہو جائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ